جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ، سب مجھے بابا سمجھے، باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے۔ وہ آپ المحنت المفنت کے 3 عقیدوں پہ ابھی جب 2 گھنٹے کا فضول ترین ویڈیو آئی ہے نا، اس میں بھی المحنت کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں عقیدے قرآن و سنت کے خلاف المحنت کی عبارت کو غلط وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جو علماء دیوبند مراد نہیں لیتے، بہتان باندھ رہا ہے علماء دیوبند پہ۔ ہمارے پیچھے تو پورا ایک اہل حق علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے، یہ ان کی عزت کا سوال تھا۔ میری ذات کیا ہے، میری کیا حق ہے؟ میں نے المحنت کو پڑھنا شروع کیا، میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن، اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے، اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے، اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے، اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے، کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی، اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے۔ یہ جو بورے لے کے آ رہے ہیں نا، ان بورے نو کھولو تے 3 عقیدے کا دفاع کرو۔ یہ اس لیے نہیں کرتے، میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدے وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کہے گی یار یہ تو وہی عقیدے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بریلویت چھوڑی تھی، اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا جائے۔ پہلا عقیدہ، ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کر۔ ہاں، یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں، پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں۔ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، فزیکلی، خواب میں نہیں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلے گئے، اور جس مولوی کو ملنے آئے تھے نا، سردیوں میں بھی رضائی کے اندر وہ پسینے اس کے نکلے ہوئے تھے، تو دوسرے نے پوچھا کیا؟ ان کا بھی حضرت نانوتوی آئے تھے، پائی جی مردہ نکل کے آ جائے 6 سال بعد، تو وہ صرف پسینہ نکل کیتا ہے، اور بھی کچھ ہو گیا ہوئے گا۔ ہاں، آپ میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ فرقوں سے نکلنے سے پہلے دیوبندی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے، کیا جب آپ دیوبندی تھے آپ کا یہ عقیدہ تھا المحنت والا؟ ہاں، بس یہی وجہ ہے کہ مفتی کو پتا ہے کہ جڑے بچ گئے نا وہ بھی نہ ادھر ٹر جان جی، اس واسطے بہنا نہیں، ڈیفینڈ نہیں کرنا۔ تو بورا جڑا لے آندا ہے نا، ویڈیو بنا کے ڈیفینڈ کر انو، اور میں تے تیار ہاں، لایا طاہر شرفی نو بھی بٹھاؤ پی ٹی وی تے، میرے کو لا کے بیٹھ جاؤ، لیکن کیمرے میں فالتو کوئی مولوی میں نے اور ایڈ نہیں ہونے دینا۔ یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے اس روئے عرض پہ، نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ بعد میں ہوگا، بلکہ میری بیوی بھی مجھے اس رات کو کہتی ہے مفتی صاحب پہ مجھے ترس آ رہا ہے یار مل لو۔ میں نے کہا نا، اس طریقے سے نہیں، وہ تو کام ڈالنے آیا ہے، ملنا تھا تو میں نے کتنی کوششیں کی، لیکن وہ کہتا تھا ویڈیو بناؤ، ویڈیو بنا کے تو بھائی تو ٹر جانا سی، پیچھے میرے ہوتے تو جنسیاں تے جوڈیشری تے پولیس چڑھا کے ٹر جانا۔ دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش، کرسی، خانہ کعبہ سے افضل۔ ان سے پوچھے یہ کس قرآن کی آیت میں اور حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جذباتی بات نہیں ہے بریلویوں والی کرنی کہ تسی نبی دی شان نو نہیں مندے، اچھا جی نبی دی شان نو منیے تے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہہ دئیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، یہ ہے مزاج رسول۔ اور پھر ان کے پاس پتہ کیا ہوتا ہے آخری اربا؟ اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے، یہ فلانے نے بھی لکھا ہے، او فلانا بھی کیڑا ہے؟ اور جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، احترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، کدی توس لاندے ہو سانو بابیاں دی؟ ہاں دوس لگاؤ مجھے ابو بکر عمر عثمان و علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا، میں مانوں گا۔ جڑے چیمپئن نکلے ہو نا ویڈیو وچ مفتی دے جشن مناندے، او بھابی بھی نکلے جے اودے جنہاں دے جو انہاں عقیدے انہاں نوں مشرک کہندے جے تے ہار پہ پواندے جے، تو تے مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے۔ اے جڑے چیمپئن دوسرے فرقے دے بھی نکلے ہو یا انہاں دے اپنے، تسی لوگ آ کے ڈیفینڈ کر لو نا، بورے چوں ویڈیو جواب دیو نا عوام کو۔ اور تیسرا عقیدہ میں نے المحنت سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کی سی ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ہم نے دنیاوی نہیں کہا، دنیا کی سی کہا ہے۔ دیکھو کیسے نے فضائل حج میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے 550 سال کے بعد 555 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ احمد رفاعی قبر اطہر پہ جب اشعار پڑھ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ باہر نکلا، کیونکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ نکالے، میں نے بوسہ دینا ہے، اور انہوں نے بوسہ دیا 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، جن میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔
یہ دنیاوی ہی آتا ہے نا, قبر سے ہاتھ نکلنا یہ دنیاوی نہیں ہے. اور یہ عبد الباقی زرقانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روحانی ابا جی ہیں. فضائل مال میں بھی اس کے والے ہیں زرقانی کے. زرقانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شفاشی فرماتے ہیں. اے فرق ہے نبی اور غیر نبی. جی یہ 3 عقیدے ہیں جی بتا دیے المحنت کے. قیامت تک ٹائم جے پوری ضروریت حنفیہ دیوبندیہ نو بھی اور سارے علماء نو بھی اپنے اپنے بورے کھولو, ویڈیو چڑھاؤ. اے تے ویڈیو چڑھنی جے اے آرٹ کرے گی تانوں قیامت تک. میرے حال نہیں جانا, میرے حال صرف ایک بندہ ہے خوش نصیب اس روئے عرض تھے. ہاں نہ اس تو پہلے نہ اس تو بعد. طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. آمین تے گو. وہ آئے کیمرہ مین لے آئے, عقائد پہ بات کریں اور جھومیں. تو یہ کتاب لکھی گئی. اس کے میں نے صرف 3 عقیدے بتائے تھے کہ ان کا دفاع کریں. جو بورے لے کے آ رہے ہیں نا, ان بورے نو کھولو تے 3 عقیدے کا دفاع کرو. یہ اس لیے نہیں کرتے, میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی تھی کہ یہ عقیدے وہ ہیں جو دیوبندی عوام کے ہے ہی نہیں ہیں. اگر ان عقیدوں کا دفاع کریں گے تو دیوبندی عوام کہے گی یار یہ تو وہی عقیدے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بریلوی چھوڑی تھی. اور ان کے بڑے علماء کہیں گے وہ کیوں مان لیا جائے. یہ بات پہلا عقیدہ, ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اس طریقے پہ جو خواص کو معلوم ہے, نہ کہ اس طریقے پہ جو عوام کرتے ہیں. اچھا عوام جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. عوام کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ جپھی ڈال لیں تو بندہ تر جاتا ہے. ٹھیک ہے, عوام قبروں سے جا کے مانگ لیتی ہے, قبر کی مٹی لے جاتی ہے. آپ ہمیں ذرا خواص کا طریقہ بتائیں, آپ کیا ہوتا ہے خواص دا اس تو بھی پیڑا طریقہ جے. جی سنو, ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 3 دیوبندی بزرگوں کے حالات زندگی لکھے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, وہی میاں ہاں یہ وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ, جس میں رشید احمد گنگوئی صاحب قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹاتے ہیں, پھر عاشق صادق کی طرح ان کی طرف چہرہ کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت لوگ کیا کہیں گے, وہ کہتے ہیں میاں کہنے دو جو لوگ کہتے ہیں. یہ وہی کتاب ہے, وہی کتاب ارواح ثلاثہ. لکھ رہا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی. کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ بانی مدرسہ دیوبند قاسم نانوتوی کے بارے میں. پہلے تو یہ بتاؤ یہ مہذب طریقہ ہے پبلکلی مریدین کے سامنے؟ ٹھیک ہے, عاشق صادق. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے